السلام علیکم ناظرین، چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ زندگی بھر ہاتھ سے خوشبو آنے کی کرامت۔ ناظرین، ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ آنے والی ہر نیو ایپیسوڈ آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے ایک سال حج کیا اور اس سال سخت گرمی تھی، لو چلتی تھی۔ ایک دن جب میں ملک حجاز کے وسط میں تھا، قافلے سے جدا ہو کر کچھ دیر تک سو رہا، اچانک ایک شخص سامنے آیا۔ میں جلدی کر کے اس سے ملا۔ وہ ایک کم سن بے ریش لڑکا تھا، گویا کہ وہ 14ویں رات کا چاند تھا۔ دوپہر کا آفتاب تاباں ناز و کرشمے کے انداز اس سے ظاہر تھے۔ میں نے کہا، صاحبزادے السلام علیکم۔ جواب دیا، وعلیکم السلام وبرکاتہ اے ابراہیم۔ مجھے سخت تعجب ہوا اور اس حال پر شک گزرا، مجھ سے ضبط نہ ہو سکا۔ میں نے کہا، سبحان اللہ، تو نے مجھے کیسے پہچانا؟ حالانکہ اس وقت سے پہلے کبھی تو نے مجھے نہیں دیکھا۔ کہا، اے ابراہیم، جب سے میں نے پہچانا جاہل نہ ہوا اور جس وقت سے ملا جدا نہ ہوا۔ پھر میں نے کہا، تو اس بیابان میں اور ایسی سخت گرمی کے موسم میں کیوں آیا؟ جواب دیا، اے ابراہیم، میں نے بجز اس کے کسی سے دوستی نہیں کی اور نہ کسی کے ساتھ ہوا، اور میں ہماتن سب سے الگ ہو کر اسی کی طرف جا رہا ہوں۔ اسی کے معبود ہونے کا اقرار ہے۔ میں نے پوچھا، کھانا پینا کہاں سے ملتا ہے؟ جواب دیا، میرا دوست ضامن ہے۔ میں نے کہا، خدا کی قسم، مجھ کو گرمی کی شدت اور موسم کی حرارت سے تیری جان کا خوف ہے۔ اس نے جواب دیا اور آنکھوں اور رخساروں سے موتیوں کی لڑیاں بہائیں اور چند اشعار پڑھے جن کا مطلب یہ ہے، اے شخص، تو مجھے راہ سختی کے سفر سے ڈراتا ہے، حالانکہ میں تو اپنے دوست کے پاس جا رہا ہوں۔ محبت کھٹکے میں ڈالتی ہے اور شوق ابھارے ہوئے لیے جاتا ہے۔ بھلا خدا کا دوست بھی کسی انسان سے ڈرا ہے؟ بھوک میں ذکر الہی اس کا پیٹ بھرتا ہے اور خدا کے شکر سے اس کی پیاس بجھ جاتی ہے۔ میں ضعیف و ناتواں ہوں تو کیا ہوا؟ آخر اس کا عشق مجھے حجاز سے خراسان تک اٹھا لے جائے گا۔ کیا اس وقت مجھے چھوٹا جان کر حقیر سمجھتا ہے؟ تو میری ملامت سے باز آ، جو کچھ گزرے گزرنے دے۔ وہ بزرگ کہتے ہیں، پھر میں نے اس سے کہا، تجھے خدا کی قسم اے لڑکے، تو اپنی عمر ٹھیک ٹھیک بتلا دے۔ کہا، میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یقیناً میری عمر 12 برس کی ہے۔ پھر کہا، اے ابراہیم، کیا وجہ ہے جو تو نے میری عمر پوچھی اور میں نے ٹھیک ٹھیک عمر بتلا دی؟ میں نے کہا، میں تیری باتیں سن کر حیران تھا۔ کہا، الحمدللہ کہ مجھ کو بہت سے اپنے خاص ایمانداروں پر فضیلت دی۔ کہتے ہیں، مجھ کو اس کی خوبصورتی اور شیریں بیانی پر تعجب ہوا۔ پاکی ہے اس خدا کے لیے جس نے ایسی صورت زیبا پیدا کی۔ پھر اس لڑکے نے کچھ دیر تک اپنا سر جھکا لیا اور اس کے بعد سر اوپر اٹھایا اور مجھے تیز نگاہ سے دیکھا۔ پھر کہا، اے ابراہیم، دراصل جدا وہ ہے جسے دوست چھوڑ دے اور ملنے والا وہ ہے جس نے خدا کی فرما برداری میں حصہ لیا۔ لیکن اے ابراہیم، تو دونوں قافلوں سے الگ ہے۔ میں نے کہا، ہاں، میں ایسا ہی ہوں، اور خدا کے لیے میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ تو میرے حق میں دعا کر تاکہ میں قافلے میں اپنے ہمراہیوں سے مل جاؤں۔ ابراہیم کہتے ہیں کہ پھر میں نے دیکھا کہ اس نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور اپنے لب ہلا کر کچھ کہا۔ اس وقت مجھے کچھ نیند سی معلوم ہوئی اور میں بے ہوش ہو گیا۔ جب مجھ کو ہوش آیا تو اپنے قافلہ میں پایا اور میرا ساربان کہتا تھا، اے ابراہیم، سنبھلے رہو، سواری سے نہ گرو۔ مجھے معلوم نہ ہوا کہ وہ لڑکا آسمان کو اڑ گیا یا زمین میں سما گیا۔ پھر ہم جب اہل قافلہ مکہ مکرمہ میں پہنچ گئے اور میں حرم شریف میں داخل ہوا، میری نظر اچانک ایک لڑکے پر پڑی جو خانہ کعبہ کا پردہ پکڑے رو رہا ہے۔ اس کے بعد وہ خود بخود سجدہ میں گر پڑا اور میں دیکھتا ہی رہا۔ پھر میں اس کے پاس آیا اور اس کو ہلایا تو وہ جاں بحق ہو چکا تھا۔ خدا اس سے راضی ہو۔ مجھے اس پر سخت رنج اور افسوس ہوا۔ میں اپنی قیام گاہ میں واپس گیا اور کپڑا اور ضروریات کی چیزیں اس ارادے سے کہ میں اس کو دفن کروں ساتھ لے کر واپس آیا، مگر
میں نے اس کو نہ پایا اور نہ کسی نے خبر دی کہ اس نے اسے زندہ یا مردہ دیکھا ہو، تو میں نے جان لیا کہ وہ لوگوں کی آنکھوں سے پوشیدہ کیا گیا ہے اور میرے سوا کسی نے اسے نہیں دیکھا۔ میں اپنے مکان پر واپس آیا اور کچھ دیر سویا۔ اس کے بعد خواب میں اسے دیکھا، ایک بڑی جماعت میں سب سے اول سردار، نہایت بیش و بہا نورانی پوشاک پہنے ہوئے، جس کی ثنا و صفت بیان میں نہیں آ سکتی۔ میں نے اس سے پوچھا، کیا تو ہمارا دوست نہیں؟ کہا ہاں۔ پھر میں نے کہا، کیا تو مرا نہیں؟ کہا ہاں، یہ درست ہے۔ میں نے کہا، خدا کی قسم، تجھ کو دفن کرنے کے لیے میں نے بہت تلاش کیا اور چاہا کہ تیرے جنازے کی نماز پڑھوں۔ کہا، اے ابراہیم، تو جان لے کہ جس نے مجھے میرے شہر سے نکالا اور اپنی محبت کا شاہد کیا اور میرے گھر والوں سے جدا کر کے مسافر بنایا، اسی نے مجھے کفن دیا اور جو حاجت مجھے تھی پوری کی۔ میں نے کہا، خدائے کریم نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کہا، مجھے اپنے روبرو کھڑا کیا اور فرمایا، تیری کیا مراد ہے؟ میں نے عرض کیا، خداوند، تو ہی میری مراد اور آرزو ہے۔ پھر فرمایا، تو میرا سچا بندہ ہے اور تیرے لیے میرے پاس یہ ہے کہ جو کچھ تو چاہے تجھ سے نہ چھپاؤں۔ پھر میں نے عرض کیا، میں چاہتا ہوں کہ جس زمانے میں میں ہوں ان لوگوں کے حق میں میری سفارش قبول فرما۔ حکم ہوا، میں نے سفارش منظور کی۔ حضرت ابراہیم فرماتے ہیں، پھر اس لڑکے نے مجھ سے عالم خواب میں مصافحہ کیا۔ اس کے بعد میں جاگ اٹھا۔ صبح کو اٹھ کر جو کچھ میرے ذمے ارکان حج واجب تھے ادا کیے، مگر میرے دل کو کسی طرح قرار نہ تھا۔ اس لڑکے کی یاد اور غم و افسوس ہر وقت تھا۔ پھر میں تمام حاجیوں کے ہمراہ واپس ہوا۔ راستے کے دوران ہر شخص یہی کہتا تھا، اے ابراہیم، تیرے ہاتھ کی خوشبو سے سب لوگ حیران ہیں۔ راوی کہتا ہے کہ حضرت ابراہیم کے ہاتھوں سے وہ خوشبو ان کی زندگی بھر آتی رہی۔ حاصل، اندازہ کیجئے کہ اہل اللہ لوگوں کی کیسی عظیم شان ہوتی ہے۔ سچ ہے، اللہ ہی کی محبت کام آئے گی۔ رہے نصیب جسے اللہ کی محبت مل گئی۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں اپنی محبت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ شکریہ۔